اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 33۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 211 سے 215 نمبر تک کی آیات ہیں، 5 آیات۔ 211 نمبر کی آیات جس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ جملہ پیغمبر سے خطاب کیا گیا کہ پیغمبر آپ ان سے دریافت کریں کہ پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں ان کو دی تھیں، اور اس دریافت کا مقصد یعنی جاننا نہیں ہے کہ پیغمبر کو مثلا جنوانا تھا یا بتانا تھا، بلکہ حقیقت میں وہ اعتراف لینا ہے کہ پروردگار عالم کی کتنی عظیم نعمتیں اس قوم کے پاس تھیں۔ اور حقیقت میں یہ اعتراف گویا بنی اسرائیل سے بھی نہیں لینا ہے قرآن کے نزول کے زمانے میں، بلکہ مسلمانوں کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہے، ان کو اس بات کے لیے ایک ہدایت کرنے کے لیے ہے کہ وہ متوجہ رہیں کہ پروردگار عالم کی نعمتوں کو ٹھکرانے والے اور ان کو انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، کہ یقیناً بنی اسرائیل کے پاس بے شمار نعمتیں تھیں، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جو بھی خدا کی نعمتوں کو تبدیل کرے گا وہ اس کے لیے ایک سخت عذاب ہے، اور اس کو کفران نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی تھی، مادی نعمتوں کے علاوہ جو ایک معنوی نعمت اور اہم نعمت تھی، وہ خود انبیاء علیہ السلام کا وجود اور کتابیں تھیں، کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ظلم کیا، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ، اچھا برتاؤ روا نہیں رکھا، اور کتابوں کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ انبیاء کے ساتھ ظلم کیا، حتیٰ قتل کیا ان کو، اور کتابوں کو تحریف کر ڈالا، بدل ڈالا۔ لہذا آج ان کے لیے اگرچہ مثلا انبیاء کے نام سے جڑے ہوئے ہیں، مثلا عیسائی اپنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ مانتے ہیں، یہودی اپنے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ مانتے ہیں، اور مثلا دیگر انبیاء سے خود کو وابستہ مانتے ہیں، لیکن ان شخصیتوں سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا یا ان کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کے نبوت اور ان کی تعلیمات کی قدر نہیں کی تھی۔ کتاب کا بھی جو حال کیا وہ بہرحال اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بعض خود عیسائی محققین کا ماننا ہے کہ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے کہ عیسائی مذہب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کتنی باقی ہیں، تو شاید 5% بھی نہ ہوں، یعنی پوری عیسائیت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات صرف اور صرف 5% باقی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بنی اسرائیل کے حوالے سے اگر یہ تجزیہ قرآن پیش کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے نعمتوں کو بدلا اور گویا راہ خدا سے ہٹ گئے اور گمراہ ہو گئے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، تو مسلمانوں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ان کو بھی ختم المرسلین جیسا پیغمبر دیا گیا تھا۔ 12 ہدایت کے چراغ ائمہ معصومین علیہ السلام کو ان مسلمانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے بھی جو رویہ اختیار کیا ہے بہت اچھا نہیں کیا ہے، لہٰذا بہرحال ان کے لیے بھی یہ ایک تنبیہ ہے۔ دوسرا، مادی نعمتوں کے حوالے سے بھی یہ ایک تنبیہ ہے کہ پروردگار عالم نے آج کی دنیا میں امکانات بہت فراہم کیے ہیں۔ آج کی دنیا ہواؤں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں بہرحال سیر کر رہی ہے، اور ایسے میں دنیا کے ان مادی امکانات سے جتنا دنیا نے دنیا کی تخریب کے لیے، دنیا کو بگاڑنے کے لیے، دنیا کو کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے امکانات سے استفادہ کیا ہے، اتنا دنیا کو بنانے کے لیے ان امکانات سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ لہٰذا آج دیکھیں کہ بہت سارے ایسے امکانات، بہت سارے ایسی چیزیں کہ جو دنیا نے ایجاد کی تھیں، جو دنیا کے لیے راحت اور سکون کا باعث بن سکتی تھیں، انہی چیزوں نے دنیا کا سکون سلب کر لیا ہے، دنیا کا سکون چھین لیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کو اور جو لوگ اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم لوگ جو ہے وہ مثلا غریب فقیر، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ پروردگار عالم ان کو جواب یہ دیتا ہے کہ بہرحال یہاں مذاق اڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت میں صاحبان تقویٰ اور صاحبان ایمان کا مرتبہ ان سے کہیں زیادہ بلند ہوگا۔ ان کی مثال مثلاً آج کے زمانے میں ہم یہی دے سکتے ہیں کہ مثلاً 2 آدمی جا رہے ہیں، ایک انسان پرانی کار یا ٹوٹی پھوٹی سائیکل سے سفر کر رہا ہے،
اور ایک انسان بڑی لگژری کار میں سفر کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو منزل ہے دونوں کی ایک ہے منزل۔ راستے میں جب انسان دیکھے گا لگژری کار والا اس سائیکل والے کو چڑھائے، سائیکل والے کا مذاق اڑائے، سائیکل والے کی توہین کرے، گالی دے، اس کو جو کچھ بھی کرے، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہاں جب پہنچیں گے منزل پہ، مقصد پہ، تو پتہ چلے گا کہ مثلا یہ لگژری کار سے انسان اترے گا اور وہاں پر اس کے لیے کوئی سائبان بھی نہیں ہے، اس کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اور وہ سائیکل والا مثلا جو ہے وہ اس کے لیے ایک محل تیار کیا گیا ہے۔ اب یہاں راستے میں مذاق اڑانے کے بعد وہاں جب پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ صرف اور صرف ایک اپنے اندر کڑھیں گے، اپنے اندر جو ہے وہ ایک خود کی ملامت کریں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ اور قرآن نے اس منظر کو ایک اسی انداز سے پیش بھی کیا ہے کہ اہل جہنم جب وہاں اہل جنت کو دیکھیں گے تو التماس کریں گے کہ ذرا رکو، یہ تو تمہارے پاس نور ہے، اس سے ہم تھوڑا نور لے لیں، لیکن وہ جواب دیں گے کہ یہ نور یہاں کا نہیں ہے، ہم اپنے دنیا سے لے کے آئے تھے، لہٰذا جاؤ پلٹ کے اور اسی دنیا سے نور لے کے آؤ جہاں سے ہم نور لے کے آئے ہیں۔ یعنی یہاں چاہے لاکھ مذاق اڑا لیں، پروردگار عالم نے قیامت میں جو ان کو مرتبہ دیا ہے وہاں ان کو التماس کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کی آیت میں پروردگار عالم نے ایک مکمل سلسلہ بیان کیا ہے کہ انسانی تخلیق سے لے کر اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے آنے اور اس کے بعد لوگوں کے مومن اور کافر یا مومن اور منکر خدا میں کی جو تقسیم ہے وہ کس طریقے سے یہ طے پائی ہے۔ ابتدائی جو دور تھا انسانی زندگی کا، جو پہلا مرحلہ ہے، تخلیق کے مرحلے میں آپس میں نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی لڑائی ہے، بڑی ہی پرسکون زندگی ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اجتماعی زندگی کے بعد، ابتدائی زندگی کے بعد جب انسان نے اجتماعی زندگی میں قدم رکھا تو اجتماعی زندگی میں اختلاف شروع ہو گیا۔ اب جب اختلاف شروع ہو گیا تو پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ اس اختلاف کو ختم کریں، اس اختلاف کو کنٹرول کریں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام آئے تاکہ ان اختلافات میں وہ راستہ چنیں کہ جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ انبیاء کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے قانون بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی، شریعت بھی بھیجی کہ آ کر وہ لوگوں کے اس اختلاف کو رفع کرے، اختلاف کو ختم کرے۔ جب یہ آ گیا تو پھر ایک اختلاف یہ پیدا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو مانا، یعنی جو پروردگار عالم نے جو فیصلہ کیا تھا یا پروردگار عالم نے جو قانون معین کیا تھا اس کو مانا، اس کو تسلیم کیا، ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ تھے کہ کتاب کے آنے کے بعد بھی اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کو نہیں مانا، لہٰذا اس مرحلے میں بھی وہ اختلاف کا شکار رہے۔ لہذا بہرحال ایک انسان اگر بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آئی ہوئی کتابوں کا اور ان کے قوانین کا احترام کرے اور اس کے اوپر عمل کرے کہ اگر انسان عمل کرے گا تو وہ ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں یہ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر بہرحال مسلمانوں کی تھوڑا شکست اور ناکامی نظر آتی ہے، وہاں پر فوراً ایک دوسروں کو موقع مل جاتا ہے کہ اگر اسلام سچا ہوتا تو یہ شکست نہیں ہوتی، کہ جیسے ایک مرحلہ جنگ احد میں پیش آیا کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو یعنی ہزیمت ہوئی یا ہار کا سامنا کرنا ہوا تو عبداللہ ابن ابی نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ پیغمبر کوئی سچے پیغمبر نہیں، اگر یہ سچے پیغمبر ہوتے تو اللہ ان کی مدد کرتا اور مسلمان اس طریقے سے پسپا نہیں ہوتے، ان کو ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن پروردگار عالم کا جواب یہ ہے کہ یہ آسان تھوڑی نہیں ہے کہ انسان بس دین کا نام لے لے تو کامیابی مل جائے گی، بلکہ ان کے سامنے پیغمبر آپ گزشتہ امتوں کے حالات بیان کریں کہ ان کے ساتھ کیسے کیسے حالات پیش آئے، کہ ایسے حالات میں اتنی سختیاں ہوتی تھیں کہ رسول اور رسول کے جو قریبی لوگ ہوتے تھے وہ پوچھنا شروع کرتے تھے کہ متی نصر اللہ، پروردگار کب خدا کی مدد آئے گی؟ آپ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، یعنی اللہ کی مدد تم سے دور نہیں ہے، لیکن امتحان یقیناً امتحان سخت ہوگا، اور کہ گزشتہ قوموں کا بھی امتحان سخت ہوا ہے۔ جناب نوح کے مثلا طوفان سے پہلے جو مومنین کی آزمائش ہوئی ہے، جناب ابراہیم کے جس طریقے سے اس قوم کی آزمائش ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم سفر کرتی ہے فرعون کا مصر چھوڑ کے
فلسطین کی طرف سفر کرتی ہے، کس طریقے سے سخت امتحان ہوا، دریا میں آ کے گر جانا، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے مدد بھیجی. لیکن بہرحال پروردگار عالم کی مدد آتی ہے، لیکن ایک امتحان پروردگار عالم کی سنت ہے اور ہر انسان کے لیے امتحان ہے. لہٰذا جنت میں اگر انسان جانا چاہتا ہے تو ان امتحان کے لیے بھی تیار رہے. اس کے بعد آخری آیت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہرحال ایک جذبہ رکھتے ہیں، ایثار کا جذبہ رکھتے ہیں، فداکاری کا، قربانی کا. لہٰذا پیغمبر سے آ کے پوچھتے تھے کہ کیا خرچ کریں، کون سی چیز جو ہے راہ خدا میں قربان کریں یا خرچ کریں. حکم ہوا کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ خرچ کرو. مادی نعمتیں بھی راہ خدا میں خرچ کر سکتے ہو، معنوی نعمتیں بھی راہ خدا میں خرچ کر سکتے ہو. راہ خدا میں انفاق اور خرچ کرنا صرف اس سے وابستہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال ہو اور مال راہ خدا میں خرچ کرے، بلکہ انسان ہر قسم کی نیکی، یعنی مادی بھی ہو، مال ہو سکتا ہے، انسان کام کسی کے کام آ سکتا ہے. مثلا ایک آدمی کسی کو پیسہ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. ایک آدمی اس کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے، وہ مدد ہوتا ہے. نہ کام کرے، مثلا جو ہے اس کو کوئی ایک تعلیم دیتا ہے، کوئی ایک بات سکھاتا ہے، کوئی ایک گویا مسئلہ بتاتا ہے، کوئی ایک نصیحت کرتا ہے، کوئی ایک مشورہ دیتا ہے. یہ ساری چیزیں خیر کے ذیل میں آتی ہیں، خیر کے زمرے میں آتی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.